الأجل مولا مولا. جب شام کی قید سے رہا ہوئی زینب، کہا کہ جا کے وطن کیا کرے گی اب زینب، ملے جو وقت تو بھائی کو روئے گی زینب، ہر ایک شہید کا چہلم کرے گی یہ زینب، ہائے زینب، ہائے ہائے زینب، اخی کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیا، تمام چاہنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، ملے ردا جو کہیں تجھ کو دے سکے یہ بہن، تمام راہ میں زینب کے لب پہ تھے یہ سخن، اے کاش موت بھی آتی تو مر گئی ہوتی، تمہارے ساتھ یہ زینب بھی مر گئی ہوتی، ہائے زینب، ہائے ہائے زینب، اسیر ہو کے جو ہم شام جائیں گے بھائی، ردا سروں پہ جو اپنے نہ پائیں گے بھائی، تمہاری یاد ستائے گی سب گھرانے کو، لیں چلائیں گے ہم پر جو تازیانوں کو، ردا بغیر تم دیکھو گے کس طرح ہم کو،
قریب ہوتے ہوئے مل نہ پاؤ گے ہم کو، ہائے زینب، ہائے ہائے زینب، وہ کوفہ شام کا بازار تھا، وہ زینب تھی، ہر ایک شہید کے وارث تھے اور وہ زینب تھی، چھینی ردائیں سروں سے سبھی اسیروں کی، کوئی نہیں جو مدد بھی کرے اسیروں کی، ارے کسی کو کیا ہے خبر کون ہے یہ بے پردہ، کوئی بھی سر ہے نہیں جس پہ دکھ رہی ہو ردا، ہائے زینب، ہائے ہائے زینب، کلیجہ پھٹتا ہے اکبر کی یاد آتی ہے، وہ یاد دل کو میرے کیسے خون رلاتی ہے، کہ تمام عمر جسے شادمان رکھا تھا، اسی کی لاش پہ گریہ کناں یہ عالم تھا، ارے بتاؤں کیسے ضعیفی میں لاش اٹھتی ہے، کسی کی دشت میں کیسے کمائی لوٹتی ہے، ہائے زینب، ہائے ہائے زینب، میری ردا کا نگہبان پاسباں غازی، تیری بہن نے اٹھائی ہیں سختیاں غازی، چلی جو شام سے کوفہ سے کربلا پہنچی، تیری بہن بے ردا ہو کے آج یہاں پہنچی، تمام معرکہ سر کر کے آئی ہوں بھائی،
بنا کے قبر سکینہ کی آئی ہوں بھائی، ہائے زینب، ہائے ہائے زینب، کہاں سے لاؤں گی ایسا جگر سنانے کو، وطن میں جا کے یہ روداد غم سنانے کو، نہ بھائی آئے نہ بیٹے سفر سے لوٹے ہیں، یہ کس دیار میں بے کس اسیر لوٹے ہیں، جو پوچھے صغیرہ سبھی کو بتاؤں گی کیسے، میری کمائی لٹی کربلا میں ہے کیسے، ہائے زینب، ہائے ہائے زینب، تمہارے بھائی کا دیتے ہیں واسطہ بی بی، ملے جو اذن زیارت کا اے میری بی بی، چلیں جو شام سے کوفہ سے کربلا جائیں، تمہارے بھائی کا چہلم منانے ہم جائیں، کرم ہو ہم پہ جو معصوم شہ کی خواہر کا، پڑھائیں ہم سے وہ نوحہ غم برادر کا، ہائے زینب، ہائے ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے ہائے زینب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امتہ الذی فاز رتبتہ الی قاب قوسین واکرمنا بولایتہ وصیہ الذی ردت لہ الشمس مرتین وشرفنا بحب الزہراء ام السبتین التي فضلت على نساء العالمین وجعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين
الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني العرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله. عزیزان محترم، وازاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانیان اعضاء المنتظر کے جتنے بھی ارکان ہیں، پروردگار ان سب کے مال میں برکت عطا کر، ان کے رزق میں وسعت عطا کر، پروردگار بحق محمد و آل محمد کاروبار میں ترقی عنایت کر، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، عزاداری کے صدقے میں دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، اس سے بہتر عزائے حسین برگزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر دے۔ عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پیغام تھا امام حسین علیہ السلام کا، اور ظاہر ہے کہ ہر عزادار کے اوپر لازمی ہے کہ وہ عزاداری سے پہلے یہ لازمی طور کے اوپر دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام کیا چاہتی ہیں، خود مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے، کربلا کے ذریعے امام حسین کون سا پیغام ہیں جو دینا چاہتے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں چھوٹے چھوٹے دو پیغام، ایک امام حسین کا اور ایک امام حسن علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خود امام حسین کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ظاہر ہے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم جانیں کہ امام حسین کس چیز کو چاہتے ہیں، امام حسین کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کون سی چیز ہے جس کی طرف امام حسین ہمارے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ امام حسین سے ہی سوال کیا جائے کہ مولا کون چیز ہے جو آپ کو پسند ہے، ہم بھی اس چیز کو انجام دیں تو ہم بھی آپ کی پسند میں پسندیدہ قرار پا جائیں۔ لہٰذا اگر یہ سوال خود امام حسین سے کیا جائے تو امام حسین چونکہ خود بہترین کلام کرنے والی شخصیت ہیں، بہترین فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کلام کرنے والی ذات کا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ آپ کی خود کتاب بھی موجود ہے کہ جس کے اندر امام حسین کے خطبے ہیں، امام حسین کے مکتوبات ہیں، امام حسین کے اقوالات موجود ہیں، مگر ایک جملہ ہے جس میں امام حسین نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے۔ لہذا امام نے ارشاد فرمایا فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ لَهُ، مجھے سب سے زیادہ نماز پسند ہے، وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وَكَثْرَةِ الدُّعَاء، اور مجھے دعا بہت پسند ہے،
والاستغفار، اور میں استغفار کو پسند کرتا ہوں۔ لہٰذا اس فرمان میں امام حسین نے اپنی پسند کا اظہار فرمایا ہے۔ لہٰذا ہر ایک عزادار کے اوپر لازمی ہے کہ امام حسین کی پسند کو اگر نہیں جانتا ہے تو آج جان لے، اگر جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ عمل کرے۔ امام نے کس چیز کو پسند کیا؟ امام نے کہا قد کنت احب الصلاۃ، میں نماز کو پسند کرتا ہوں۔ کائنات کا ہر عزادار امام حسین کو پسند کرتا ہے، امام حسین نماز کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا عزادار کے اوپر لازمی ہے کہ وہ نماز کو پسند کرے۔ اس کے بعد اگر آپ توجہ کریں تو امام حسین نے جو نماز ادا کی ہے، پوری کائنات کے سارے عزادار جانتے ہیں کہ تیروں کی چھاؤں میں امام حسین نے نماز ادا کی۔ جہاں ہر طرف سے تیر ہی تیر آ رہے تھے، میدان جنگ تھا، شہادتوں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، امام حسین بار بار کربلا کے میدان سے شہداء کے لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، اور پھر جب نماز کا وقت ہوا ہے تو امام نے اسی میدان کے اندر انہی تیروں کی چھاؤں میں نماز کو ادا فرمایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں عرض کروں، مولا بہت اچھا ہے، جنگ کا میدان ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ نماز کا ٹائم بھی آ گیا ہے اور آپ نماز ادا بھی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا خیمے میں چلے جائیے، جا کے نماز ادا کر لیجئے اور پھر میدان میں آ جائیے گا۔ لیکن شاید امام حسین جواب دیں، نماز تو میں خیمے میں بھی ادا کر سکتا ہوں، مگر میں کائنات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہوں، مگر میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میری پسندیدہ چیز کا نام نماز ہے۔ لہذا امام حسین نے اظہار محبت نماز کے لیے تیروں کی چھاؤں میں نماز کو ادا فرمایا۔ لیکن میں عزاداروں کے لیے صرف ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں، آج اگر ہم امام حسین کی پسند کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے حالات سازگار ہیں، موسم بالکل ٹھیک ہے، کوئی ہمارے لیے جنگ کا میدان نہیں ہے، کسی طریقے کے حالاتی اضطراب ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، جہاں ہمیں نماز ادا کرنا ہے وہاں بھی پرسکون ماحول ہے، یعنی مسجدیں بالکل بہترین جگہ ہیں۔ لہٰذا ہر عزادار کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ جو چیز امام حسین کو پسند ہے اس چیز کو ہر عزادار پسند کرے۔ وَتِلَاوَتَ کتابہِ، اور امام حسین نے کہا کہ مجھے تلاوت قرآن پسند ہے۔ لہٰذا قرآن امام حسین کو کتنا پسند ہے اس کے لیے بھی بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کو اتنی پسند ہے تلاوت قرآن کہ جب تک آپ اس کائنات میں موجود تھے تب بھی تلاوت قرآن کی ہے، اور جب آپ دنیا سے شہید کر دیے گئے ہیں، آپ کا جسم زمین کربلا کے اوپر ہے، آپ کا سر نوک نیزہ کی بلندی پر ہے اور تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ شاید یہ بھی اظہار تھا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ اے کائنات کے لوگوں، دیکھو مجھے کتنا پسند ہے تلاوت قرآن مجید کرنا۔ لہذا ہر عزادار کا فریضہ ہے کہ تلاوت کلام پاک بھی کرے۔ اس سے زیادہ اس کے بارے میں ابھی عرض نہیں کرنا چاہتا۔ ایک اور چیز ہے جو مجھے ادا کرنا ہے، یہ پسندیدگی تھی جس کا اظہار امام حسین نے کیا۔ مجھے نماز پسند ہے، مجھے تلاوت کلام پاک پسند ہے، مجھے دعا کی کثرت پسند ہے، مجھے استغفار پسند ہے۔ لیکن ایک اور موقع ہے جہاں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عجیب طریقے کا خطبہ دیا ہے، لہذا صرف مومن عزاداروں کے ذہنوں کو اور مومنین کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے مجھے ایک بات عرض کرنا ہے۔ امام حسن نے بھی لوگوں کے سامنے ایک خطاب فرمایا اور خطاب میں ایک عجیب سی بات کہی، اے لوگو،
کیا میں تمہیں خبر دوں اپنے بھائی کے بارے میں؟ ایھا الناس انا اخبرکم من اخ لی، میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو میرا بھائی ہے۔ اب بتائیے کون دنیا کا آدمی ایسا ہے جو نہیں چاہے گا کہ وہ امام کا بھائی بن جائے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ امام بھائی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، امام اپنا بھائی بنانے کے لیے تیار ہیں، صرف ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپے کو ریڈی کریں، اپنے آپے کو آمادہ کریں تاکہ ہم امام کے بھائی قرار پائیں۔ لہذا امام کا بھائی، امام نے جو ارشاد فرمایا، اور یہ عجیب بات ہے، امام کہہ رہے، اور میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو بھائی کے بارے میں امام حسن خبر دینے والے ہیں، یہ کوئی ایسا بھائی نہیں ہے کہ جو امام حسن کا واقعاً بھائی، حقیقی بھائی ہو، یعنی امام حسین کے بارے میں کہہ رہے ہوں، جناب عباس کے بارے میں کہہ رہے ہوں، دیگر بھائیوں کے بارے میں نہیں۔ کائنات کے لوگوں، اسی لیے جملہ ہے ایھا الناس، اے لوگو، انا اخبرکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، کس چیز کی؟ ان اخ لی، اپنے بھائی کی، اپنے بھائی کے بارے میں۔ کانا فی اعظم الناس فی عینی، کیسا بھائی؟ ایسا بھائی جو میری نگاہ میں کائنات کے اندر لوگوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہے گا کہ کاش وہ میں بن جاؤں جس کے بارے میں امام خبر دے رہے ہیں، کاش وہ میں بنوں۔ اور ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے، ہم بھی چاہیں تو اپنے آپے کو اخلاق سے سنوار کے، آداب سے سنوار کے، علم سے سنوار کے اپنے آپے کو اس مرحلے تک لا سکتے ہیں کہ امام ہمیں بھائی کہیں۔ بس آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر فارس سے آنے والی کوئی شخصیت اپنے آپے کو بہترین طریقے سے سنوار لے تو نبی کہتے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ تو اگر سلمان ایک عام علاقے سے آنے کے بعد نبی کی فرد بن سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے آپے کو بہترین عادتوں سے سنوار کے، بہترین اخلاق سے سنوار کے امام کا بھائی قرار نہیں پا سکتے؟ لہذا امام نے کہا کان من اعظم الناس، وہ لوگوں میں سب سے عظیم ہے، لوگوں کی نظر میں نہیں، فی عینی، میری نظر میں، یعنی امام حسن کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور پھر وجہ بھی بیان کی، مولا بتائیے نا کیوں ہے وہ عظیم، کیوں ہے وہ اتنا بلند آپ کی نگاہ کے اندر؟ وَكَانَ رَأْسُ مَا أَعْظَمُ بِهِ فِي عَيْنِي، جانتے ہو کہ میری نظر میں کیوں ہے وہ اتنا بلند، کیوں ہے میری نظر میں اتنا زیادہ بامرتبہ؟ آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اگر امام وجہ بیان کر رہے ہیں تو میں سچ بتا رہا ہوں، امام نے یہاں کسی بھی آدمی کا نام نہیں لیا ہے، ایک شخصیت کا نام لے کے نہیں کہا کہ فلانا آدمی میرا بھائی ہے، بلکہ امام نے وہ صفات بیان کیے کہ جن کا رکھنے والا امام کا بھائی۔ لہذا امام نے کہا وَكَانَ رَأْسُ مَعَاظَمْ فِي عَيْنِي، وہ میری نظر میں عظیم ہے۔ کیوں ہے عظیم؟ وجہ سنیے، صغر الدنیا فی عینے، میری نظر میں وہ عظیم ہے مگر اس کی نظر میں دنیا چھوٹی ہے، چونکہ اس کی نظر میں دنیا حقیر ہے، چونکہ اس کی نظر میں دنیا چھوٹی ہے، لہذا میری نظر میں وہ عظیم ہے۔ یعنی ایک وجہ سمجھ میں آ گئی کہ کائنات میں جو بھی آدمی دنیا کو بڑا سمجھتا ہے وہ امام کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، اور جس کی نظر میں دنیا چھوٹی بن جاتی ہے وہ امام کی نظر میں عظیم ہو جاتا ہے۔
لہذا پہلی صفت امام نے بیان فرمائی، کانا راس و معظم. جانتے ہو کیوں ہے وہ میری نظر میں عظیم؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں صغر الدنیا فی عینہ، اس کی نگاہوں میں دنیا چھوٹی ہوتی ہے. لہذا جس کی نگاہ میں دنیا چھوٹی ہے امام کی نظر میں وہ عظیم ہے. وَكَانَ خَارِجًا مِن سلطان بطن. میرے عزیز و توجہ دیں گے، غور کریں گے، میں تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو بس لفظوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کے اذہان تک پہنچا سکتا ہوں، باقی تفصیلات آپ خود سوچ لیجئے گا. لہذا دوسری صفت ہے جو امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بھائی بنے تو معلوم ہے کہ میرا بھائی ہونے کے لیے اس کے اندر کیا ہونا ضروری ہے. ایک، اس کی نظر میں دنیا چھوٹا ہونا ضروری ہے، دنیا کا حقیر ہونا لازمی ہے. وَكَانَ خَارِجًا مِن سلطان بطن، اور اس کو شکم کی غلامی سے آزاد ہونا ضروری ہے، پیٹ کا پجاری نہ ہو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک جملہ مجھے امام حسین علیہ السلام کا بھی یاد آ رہا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں لوگ آپ کے اوپر نیزے اور بھالے لے کے ٹوٹ رہے تھے تو امام نے ایک جملہ، امام نے ان لوگوں کو نصیحتیں کی تھی کہ ابھی بھی مان جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. لیکن جب وہ لوگ نہ مانے تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، قد ملئت بطونکم من الحرام، چونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں لہذا تم قتل امام پر آمادہ ہو گئے. یہاں بھی امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام حسن کہتے ہیں وَكَانَ خَارِجًا مِن سلطان بطن، اس کو پیٹ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے، اور اگر واقعاً پیٹ کا غلام ہے تو پھر میرا بھائی نہیں ہو سکتا. بلکہ قرآن مجید سورہ محمد کی آیت دیکھیے گا، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم. ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آتے ہیں نا، ایمان لانے والے، وہ اتباع حق کرتے ہیں اپنے پروردگار کو. لیکن اسی کے بالمقابل ایک دوسری آیت ہے جو اسی بات کی تائید کرتی ہے، ارائیت من اتخذ الہ ہواہ فانت تکون علیہ وکیلا. تمہیں معلوم ہے کہ جن لوگوں نے خدا سے روگردانی کر لی ہے ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، وہ روگردان ہو جاتے ہیں پروردگار سے. لہذا شکم پروری سے آدمی اگر اپنے آپے کو محفوظ رکھے تو امام کہتے ہیں میرا بھائی ہونے کی یہ دوسری صفت ہے. ایک اور صفت ہے جس کی طرف امام حسن علیہ السلام نے متوجہ کیا، فلا تشتہی مالا، فلا تشتہی مالا یجد ولا یکسر اذا وجد. فلا تشتہی، اور اس کے اندر اشتہا پیدا نہیں ہوتا ہے، چاہت پیدا نہیں ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں، اس مال کے بارے میں، اس دولت کے بارے میں، یجدو، جو اسے نہیں ملا. فلا تشتہی ما لا یجد، جو نہیں ملا
اسے پانے کی خواہش نہیں. ولا یکسر اذا وجد، اور جو مل جاتا ہے اس میں اور بڑھانے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی. اطمینان رکھتا ہے پروردگار کے اوپر. جو نہیں آیا اسے پانے کے لیے دوڑ نہیں رہا، جو مل گیا ہے اسی پہ صبر کر رہا ہے. خواہش نہیں ہے کہ مثلا 100 روپے کے 200 روپے ہو جائیں، اور 200 کے 400 ہو جائیں، اور 400 کے 4000 ہو جائیں. جو مل گیا اسے بڑھانے کی خواہش نہیں، جو نہیں ملا اسے پانے کی خواہش نہیں. لہذا امام نے یہاں کے اوپر بھی ایک صفت کا اظہار کیا کہ ایک تو اس کے اندر لالچ نہیں پایا جاتا ہے. اگر لالچی ہے تو امام کا بھائی نہیں ہوگا. لہذا ہر مومن کا فریضہ ہے کہ اپنے آپے کو لالچ سے بچا کے رکھے. دوسرے، اس کے اندر جنسی خواہشات نہیں ہوتی ہیں، اپنے آپے کو جنسی خواہشوں سے بچا کے رکھے. توجہ کریں گے، 4 صفات ابھی تک میں نے بیان کی. ایک صفت، اس کی نظر میں دنیا چھوٹی ہو، شکم پروری سے اپنے آپے کو آزاد رکھے، لالچ کی دنیا سے بچ کے رہے، جنسی شہوت اس کے اوپر قابو رکھے. فلا یستخف لہ عقلہ ولا رایا، اس کی عقل لا یستخف، ہلکی نہیں ہوتی، اس کی عقل کمزور نہیں ہوتی، وہ بہترین عقل والا ہوتا ہے. اگر میرا بھائی ہوگا تو عاقل ہوگا. شاید یہی وجہ ہے، ایک اور ارشاد میرے یاد آیا، امام نے یہ ارشاد فرمایا، من لا عقل لا دین لا، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں ہے. عاقلوں کے لیے دین دیا ہے اللہ نے، جاہلوں اور پاگلوں کے لیے تھوڑی ہے. اسلام عاقلوں کا دین ہے. لہذا جس کے پاس مضبوط عقل پائی جاتی ہے، امام کہتے ہیں وہ میرا بھائی. اس کی رائے کمزور نہیں ہوتی ہے. وہ اگر کسی کو رائے دیتا ہے، حالانکہ آج کے دور میں لوگ سیاسی رائے دیتے ہیں، مگر امام کہتے ہیں کہ جو میرا بھائی بننے والا ہے اس کی رائے بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کی عقل بھی مضبوط ہوتی ہے. عقل ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں عقل؟ کس چیز کا نام ہے عقل؟ یہ کہ دوسروں کو دھوکہ دیا جائے، دوسروں کے ساتھ زرنگی کی جائے، دوسروں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے، اسے عقل نہیں کہا جاتا. یہ عیاری ہے، یہ مکاری ہے. پھر عقل کیا ہے؟ امام سے ہی سوال کرتے ہیں، مولا بیان کیجئے کہ عقل کسے کہا جاتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا، ما عبد بہ الرحمن، عقل کیا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں لے جائے، وہ عقل ہے. وقت سبا بہ الجنان، جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جائے، اسے عقل کہا جاتا ہے. لہذا امام کا بھائی بننے کے لیے لازمی ہے کہ انسان عاقل ہو، اس کی عقل مضبوط ہو. ایک صفت اور بیان کیے دیتا ہوں، وخارجن من سلطان جہالہ، اس کے اندر جہالت نہ پائی جاتی ہو. جاہل بھی کوئی امام کا بھائی نہیں بن سکتا. امام کا بھائی بننے کے لیے اس کا عالم ہونا بھی ضروری ہے، صاحب علم ہونا ضروری ہے. حالانکہ آج پوری دنیا جاہلوں کے ہاتھوں میں ہے. آج ہر جگہ کے اوپر جاہلوں کا قبضہ ہے. علماء کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، علماء کا تو مسئلہ ہی نظر نہیں آ رہا. لہذا یہاں سے ہمیں اتنا معلوم ہو گیا کہ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ امام والے بنے
ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ امام کے در کے غلام ہوں، امام اپنی محفل میں ہمیں جگہ دیں، تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہماری نظر میں دنیا چھوٹی ہو، ہم شکم پروری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، لالچ ہمارے اندر نہ پایا جاتا ہو، جہالت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ہر موقع پر عقل سے کام لیں۔ ہماری عقل بھی مضبوط ہونی چاہیے، ہماری رائے بھی مضبوط ہونی چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور تمام اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ خود اس خیمے کے اندر تشریف لائے اور تمام اصحاب کو متوجہ کر کے کہا، اے میرے ساتھیو، اے میرے چاہنے والو، یہ فوج اعداء میرے خون کی پیاسی ہے، تم میں سے اگر کوئی اپنی جان بچا کے جانا چاہتا ہو تو چلا جائے۔ اب اگر امام خود اجازت دے رہے ہیں تو اگر کوئی چلا جائے تو میرے خیال میں عاریت نہیں ہے، مگر قسم خدا کی کیا عاقل ہیں اصحاب امام حسین، ایک ذات بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، یہاں تک کہ امام نے چراغ گل کرا دیے اور کہا آپ چلے جاؤ، اب رات کی تاریکی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، چراغ روشن ہوا تو ہر صحابی اپنی جگہ کے اوپر موجود تھا۔ عزیزو، جب امام نے کئی دلیلیں دیں تو ایک صحابی نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد امام حسین کو متوجہ کر کے کہتا ہے، مولا آپ بار بار کہہ رہے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، مولا ہم چلے جاتے ہیں، مگر جانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ بتا دیجئے کہ آپ کے در سے بہترین کوئی در ہو تو ہم چلے جائیں۔ ایک اور صحابی نے ہمت کی اور اٹھنے کے بعد ایک جملہ اور کہا، مولا آپ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، ہم چلے جاتے ہیں، مگر ایک بات بتا دیجئے کہ اگر کل عالم محشر میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا نے ہم سے سوال کر لیا تو مولا ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی وہ موقع تھا جب امام نے ایک صحابی کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد اور قریب بلایا اور قریب بلایا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور لینے کے بعد خیمے سے باہر آئے، ایک بلندی پر گئے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے آواز دی تھی، بابا بابا، وہ آپ کے صحابی تھے کہ آپ بلاتے تھے وہ آ نہیں رہے تھے، یہ میرے اصحاب ہیں جنہیں میں بھیج دینا چاہتا ہوں مگر یہ جا نہیں رہے۔ وہی فاطمہ کا لال، یہ ہیں اصحاب۔ بڑا فخر ہے امام حسین کو ان اصحاب کے اوپر، مگر میں ایک جملہ کہوں گا، مولا یہ آپ کے سارے صحابی، ان میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بالکل نادان ہے، مگر جو حوصلہ بوڑھے صحابی کے اندر پایا جاتا ہے وہی حوصلہ ایک بچے کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جو جوش و ولولہ مسلم ابن اوسجا کے اندر ہے، جو بالکل بوڑھے ہیں، وہی حوصلہ 6 مہینے کے لال علی اصغر کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بوڑھا صحابی، تاریخ نے لکھا ہے کہ مسلم اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، مسلم ابن اوسجا اتنے لاغر، اتنے کمزور، اتنے بوڑھے تھے کہ آپ کے چہرے پر جھریاں تھی، آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی، آپ کہ آنکھوں کے پپوٹے لٹک کر سامنے آ گئے تھے۔ ایسے عالم میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پیروں میں کپ کپی آتی تھی، مگر قسم خدا کی اس کمزوری کے باوجود، اس لاغری کے باوجود خدمت امام حسین میں آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں، مولا مجھے بھی میدان جانے کی اجازت دے دیجئے۔ میں نہیں جانتا کہ امام نے کیسے اجازت دی، ایک مرتبہ اجازت ملی، اپنے راہوار کے قریب آیا، چاہتا ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے، مگر واقعاً بدن تو کمزور ہے، مگر بدن تو نحیف ہے، لاغری یقیناً لاغری ہے، ضعیفی ہے، مگر عزیزو ایک مرتبہ جب دیکھا کہ سوار نہیں ہوا جاتا، اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے آواز دیتے ہیں، اے میرے دوستو آؤ، مجھے آخری بار میرے گھوڑے پر سوار کرا دو۔ عزیزو ایک
ایک مرتبہ صحاب آگے بڑھے، مسلم کو سہارا دیا، مسلم گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد رکابوں میں پیر ڈالے، اور ایک مرتبہ لجام فرس کو ہاتھوں میں لیا، ایک رومال نکالا اور نکالنے کے بعد پیشانی کے اوپر کسا تاکہ سامنے کی طرف نظر آئے، ایک مرتبہ تلوار میان سے نکالی۔ اب جو گھوڑے کو ایڑ لگا کے میدان کی طرف چلا ہے تو وہی تاریخ جو کہہ رہی تھی کمزور ہے، لاغر ہے، ناتواں ہے، نحیف ہے، وہی تاریخ لکھ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی جوان رانا ہے جو خیام حسینی سے نکل کر میدان کی طرف آ رہا ہے، مگر عزیزو سچ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میدان میں آیا، آنے کے بعد فاتحانہ جہاد کیا، مگر کب تک لڑتا؟ نحیف تو تھا، بوڑھا تو تھا، کمزوری تو تھی، مگر 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی ہے میرے مولا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ حسین بجلی کی رفتار کے ساتھ میدان میں آئے، جب میدان میں آئے تو مسلم کی سانسیں اکھڑ چکی تھی۔ ایک مرتبہ ہونٹوں کو ہلتے ہوئے حبیب نے دیکھا، کانوں کو نزدیک کیا، آواز سمجھ میں نہ آئی۔ حبیب نے جملہ کہا، اے مسلم اگر وصیت کرنا چاہتے ہو تو میں کہوں گا وصیت نہ کرو، اس لیے کہ جس راستے پر تم آگے بڑھ گئے ہو میں بھی اسی راستے کا راہی ہوں، تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ عزیزو مگر ایک مرتبہ مسلم نے ساری توانائیوں کو جمع کر کے ایک انگلی سے اشارہ کیا۔ اب جو حبیب نے اشارہ دیکھا، کہا مسلم سمجھ میں آ گیا، یہی کہنا چاہتے ہو کہ جب تک زندہ رہنا میرے مولا حسین کا خیال رکھنا، تو اے مسلم تم اطمینان کے ساتھ جاؤ، جب تک حبیب کی جان میں جان موجود ہے میں حسین پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ عزیزو لاشے کو اٹھایا، گنج شہیدہ میں لے کر آئے، ابھی لاشا رکھا ہی تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے حبیب غضب ہو گیا، ارے دیکھو وہ کون بچہ ہے جو میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے، حبیب دوڑ کے جاؤ اس بچے کو پکڑ کے لاؤ۔ عزیزو حبیب دوڑے ہوئے گئے، بچے کو بازوؤں سے تھاما، خدمت حسین میں لائے۔ ایک مرتبہ حسین نے بچے کو گلے سے لگایا، لگانے کے بعد کہتے ہیں میرے لال کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہ مولا یہ مت سمجھیے گا کہ اگر یہ بوڑھے ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو آپ کا کوئی مددگار نہیں رہ گیا ہے، مولا جب تک ہم جیسے بچے موجود ہیں آپ پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال مگر جانا کہاں چاہتا ہے؟ کہ مولا آپ کی نصرت میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کلیجے سے لگا کے کہا میرے لال تو ابھی کم سن ہے، تیرے اوپر جہاد ساقط ہے۔ بچے نے پلٹ کر ایک عجیب سا جملہ کہا، اے مولا اگر میں کم سن ہوں، میرے اوپر جہاد ساقط ہے تو میرے ہم سن کا نام قاسم ہے، اس کا نام آپ نے فہرست شہداء میں لیا ہے۔ حسین نے جواب دیا میرے لال قاسم کا میں ولی ہوں، میں اسے سرپرست ہونے کے اعتبار سے اجازت دوں گا۔ قاسم میدان میں جائے گا، جام شہادت نوش کرے گا، اگر تیرا باپ موجود ہو اور تجھے اجازت دے دے، اگر تیری ماں موجود ہو وہ تجھے اجازت دے دے۔ بچے نے پلٹ کے کہا مولا رہ گئی باپ کی بات تو یہ جو قدموں میں لاشا پڑا ہوا ہے یہ میرے باپ کا لاشا۔ اتنے میں خیمے سے آواز آئی، اے مولا ایک بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ حسین نے بچے کو کلیجے سے لگایا، اے میرے لال لے تیرا مسئلہ حل ہو گیا، اب تو بھی میدان کربلا جائے گا، جام شہادت نوش کرے گا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما لے، اے میرے معبود حاضرین کی مرادوں کو پورا کر۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جن لوگوں کے دلوں کے اندر خصوصی مراد ہے اس عزاداری کے صدقے میں اس مراد کو پورا فرما دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان عزا کی توفیقات میں اور درجات میں بلندی عنایت کر دے۔ الہی جتنے بھی المنتظر کے ارکان ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر۔ اعوذ باللہ، اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولی وحافظ وقائد وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا
وتمتعه فيها طويلا. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم